بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس انتہائی اہم اور بابرکت ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے ایک ایسا مجرب اور طاقتور عمل پیش کرنے جا رہے ہیں جس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی زندگی سے تنگ دستی، فقر و فاقہ اور رزق کی تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھا، اللہ الصمد اور اس کے ساتھ یا رزاق یا غنی کا یہ مبارک عمل اگر آپ روزانہ صرف 3 مرتبہ سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے غیب کے خزانوں سے آپ کو اتنا رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ یہ ایک ایسا خاص عمل ہے جس کو پانے کے لیے لوگ برسوں وظائف کرتے ہیں، لیکن آج یہ خاص راز ہم آپ کے سامنے کھولنے جا رہے ہیں۔ اس وظیفے کے کلمات کیا ہے اور اس کو پڑھنے کا صحیح وقت اور طریقہ کار کیا ہے، یہ سب کچھ ہم اسی ویڈیو میں آگے چل کر تفصیل سے بیان کریں گے۔ اس لیے آپ نے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک بالکل دھیان سے دیکھنا ہے اور 1 سیکنڈ کے لیے بھی اسے اسکپ نہیں کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ نے کوئی بھی ایک اہم بات بھی مس کر دی تو آپ اس عمل کی برکتوں سے محروم رہ سکتے ہیں۔ اس وظیفے کا اصل طریقہ اور اس کی تعداد کا خاص راز ہم آپ کو تفصیل سے بتانے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کی فضیلت اور طاقت کو اچھی طرح سمجھ لیں اور آپ کا یقین کامل ہو جائے، کیونکہ یاد رکھیں کوئی بھی وظیفہ تب ہی اثر دکھاتا ہے جب انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پکا یقین رکھتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں رزق کے حوالے سے بہت واضح ارشادات فرمائے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک مختصر لیکن انتہائی جامع آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یعنی بے شک اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور وہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔ اس آیت سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت کسی انسان کا رزق نہ تو روک سکتی ہے اور نہ ہی چھین سکتی ہے، کیونکہ رزق کا مالک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، وما رزقکم وما توعدون، یعنی تمہارا رزق آسمان میں ہے اور وہ سب کچھ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جب رزق آسمان سے نازل ہوتا ہے تو پھر انسان زمین پر پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا یقین کمزور ہو جاتا ہے اور ہم ظاہری اسباب کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اسباب کے ساتھ ساتھ مسبب الاسباب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے۔ احادیث مبارکہ میں بھی رزق کی کشادگی کے بہت سے طریقے اور واقعات ملتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ویسا ہی توکل و بھروسہ کرو جیسا کہ اس پر توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ وہ صبح کے وقت بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور جب شام کو واپس لوٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجئے کہ پرندے نہ تو نوکری کرتے ہیں، نہ کوئی کاروبار کرتے ہیں اور نہ ہی کل کے لیے اناج کا ذخیرہ کر کے رکھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں روزانہ نیا رزق عطا فرماتا ہے کیونکہ ان کا توکل کامل ہوتا ہے۔ رزق کی تنگی کو دور کرنے اور غیب سے مدد پانے کے لیے استغفار کی بہت بڑی فضیلت آئی ہے۔ قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے، وہ تم پر
आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारे माल और औलाद में तरक्की देगा और तुम्हारे लिए बागात बना देगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी कर देगा। इससे मालूम हुआ कि जब इंसान अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है तो अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाजे खोल देता है। तारीख़ इस्लाम में ऐसे बेशुमार वाक़ियात मौजूद हैं जहाँ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन जब भी माशी तंगी का शिकार होते तो बारगाह रिसालत में हाजिर होते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें कोई ना कोई ख़ास कलीमा या वजीफ़ा अता फरमा देते। एक मरतबा एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया ने मुझसे पीठ फेर ली है, मैं बहुत गरीब और परेशान हाल हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, क्या तुम्हें वो तस्बीह याद नहीं जो फरिश्ता और मखलूक की तस्बीह है, जिसकी बरकत से पूरी दुनिया को रिज़्क़ दिया जाता है। तुम रोज़ाना सुबह सादिक के वक्त 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ा करो, दुनिया तुम्हारे पास जलील होकर आएगी। उस सहाबी ने इस अमल को अपनाया और कुछ ही दिनों में वो इतने मालदार हो गए कि उनके पास संभालने की जगह कम पड़ गई। सुभान अल्लाह, यह है अल्लाह तबारक व तआला के नामों की और मुबारक कलिमात की ताकत जो इंसान की तकदीर को बदल कर रख देती है। मुहतरम नाज़रीन किराम, इसके अलावा एक और मशहूर तरीन वाक़या हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु का है। जब ग़ज़वा खंदक के मौका पर तमाम सहाबाए किराम शदीद भूख का शिकार थे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक पर भी 2 पत्थर बंधे हुए थे। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने घर जाकर एक छोटा सा जानवर ज़बह किया और थोड़ा सा आटा तैयार करवाया और चुपके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह, आप अपने साथ चंद सहाबा को लेकर मेरे घर खाने पर तशरीफ़ ले चलें। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज़ लगा दी, क्या खंदक वालों, जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु हैरान और परेशान घर पहुँचे कि खाना तो सिर्फ चंद अफराद का है, लेकिन वहाँ पूरा लश्कर आ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ फरमाई और हांडी पर दम फरमा दिया। उसके बाद हांडी और आटे से पूरा लश्कर सैराब होकर खाना खाता रहा, लेकिन वो खाना फिर भी ख़त्म नहीं हुआ। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैबी बरकत की जिंदा मिसाल है जो अल्लाह तबारक व तआला के फजल से मुमकिन होती है। अब हम धीरे धीरे उस खास वजीफे की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमने आपको इस वीडियो के शुरू में बताया था, लेकिन इससे पहले ये चीज़ बहुत जानना ज़रूरी है कि इस वजीफे में जो नाम शामिल है उनका मतलब क्या है। थमेल में पहला लफ्ज़ अल्लाहु समद है और समद अल्लाह तबारक व तआला का एक ऐसा सिफाती नाम है जिसका मतलब है वो ज़ात जो बिल्कुल बेनियाज़ हो, जिसको किसी की ज़रूरत न हो, बल्कि पूरी कायनात उसके मोहताज हो। जब आप अल्लाह को समद कहकर पुकारते हैं तो आपका दिल इस बात की गवाही देता है कि अल्लाह, मैं तेरे सामने अपनी हाजत रख रहा हूँ क्योंकि तू बेनियाज़ है और मैं मोहताज हूँ। दूसरा नाम या रज़्ज़ाक़ु है जिसका मतलब है ऐ रिज़्क़ देने वाले। तीसरा नाम या गनिय्यु है जिसका मतलब है ऐ मालदार और परवाह करने वाले। ये तीनों नाम जब एक साथ मिलते हैं तो रिज़्क़ का ऐसा तूफ़ान आता है कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में बरकत नहीं होती। पैसा आता है लेकिन कहाँ चला जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इसकी वजह यह कि माल में बरकत नहीं होती और ये वजीफ़ा आपके माल में ऐसी बरकत पैदा करेगा कि थोड़े पैसे भी आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा कर देंगी और आपको किसी का मोहताज नहीं होने देंगे।
قرآن مجید کی ایک اور صورت سورۃ الواقعہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص ہر رات سورۃ الواقعہ پڑھنے کا معمول بنا لے وہ زندگی میں کبھی بھی فقر و فقہ اور تنگی کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام چیزیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ اسلام نے ہمیں صرف دنیاوی اسباب پر توکل کرنے سے روکا ہے اور ہمیں سکھایا کہ کائنات کا اصل نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی طاقت سے چلتا ہے۔ جب انسان دنیا کے تمام سہاروں کو چھوڑ کر صرف اپنے سچے رب پر بھروسہ کر لیتا ہے تو کائنات کی ہر چیز اس کی خدمت کے لیے مسخر کر دی جاتی ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو دیکھا جائے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسی بادشاہت اور مال و دولت مانگی تھی جو ان کے بعد کسی کو نہ ملے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما کر انہیں بے پناہ خزانوں سے نوازا۔ لیکن انہوں نے بھی ہمیشہ یہی سکھایا کہ دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے اور اسے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان دولت پا کر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس لیے ناظرین کرام، جب بھی ہم کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر اور اس کا خوف ہمیشہ موجود ہونا چاہیے۔ تاریخ کے صفحوں کو پلٹے تو ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ جب وہ فرعون کے خوف سے مصر چھوڑ کر مدین پہنچے تو بالکل اکیلے اور بے سر و سامان تھے۔ ان کے پاس نہ رہنے کو گھر تھا، نہ کھانے کو کھانا اور نہ ہی کوئی روزگار تھا۔ انہوں نے 2 لڑکیوں کی مدد کی اور ان کے جانوروں کو پانی پلایا۔ ان کے بعد ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایک انتہائی خوبصورت اور عاجزانہ دعا کی جو قرآن پاک میں سورۃ القصص میں موجود ہے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، تو جو کچھ بھی بھلائی میری طرف نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ سبحان اللہ، اس ایک مخلصانہ دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نہ صرف بہترین رہائش عطا فرمائی بلکہ 10 سال کا روزگار بھی دیا اور ایک نیا گھرانے میں ان کی شادی بھی کروا دی۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ کہ جب انسان خود کو بالکل عاجز اور محتاج بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتا ہے تو کائنات کا مالک اس کی جھولی کو خوشیوں اور نعمتوں سے بھر دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ جب ان کے حواریوں نے عرض کیا، اے عیسیٰ، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان نازل کر سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک دسترخوان نازل فرما جو ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور ہمیں رزق عطا فرما، تو سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی قبول فرمایا اور غیب سے ان کے لیے رزق نازل کیا۔ ان تمام سچے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وظیفہ پڑھنے سے پہلے آپ کا ذہن اور آپ کا دل اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جائے کہ رزق صرف اور صرف فیکٹریاں چلانے یا نوکریاں کرنے سے نہیں آتا، بلکہ رزق تو عرش الہی سے نازل ہوتا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کو پکاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے بھی غیب کے خزانوں کے منہ کھول دے گا۔ اب دل کی دھڑکنوں کو تھام لیجئے کیونکہ وہ وقت آ گیا ہے۔ میں آپ کو اس وظیفے کا پورا طریقہ کار اور اس کی شرائط بتا دوں
جس کا آپ کو ویڈیو کے شروع سے انتظار تھا۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے چند اہم شرائط ہیں جن کا خیال رکھنا لازمی ہے۔ پہلی شرط، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنی ہے، کیونکہ جو انسان نماز نہیں پڑھتا اس کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ دوسری شرط، آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے، کیونکہ حرام مال کے ساتھ کوئی بھی دعا یا وظیفہ قبول نہیں ہوتا۔ اب سنیے اس عمل کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے کہ روزانہ 3 مرتبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دن میں 3 مخصوص اوقات کا انتخاب کرنا ہے، یا پھر ایک ہی وقت میں اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد اور سونے سے پہلے، یعنی ان 3 الگ الگ اوقات میں ایک مرتبہ پوری تسبیح پڑھے، یا پھر اگر آپ چاہیں تو کسی ایک نماز کے بعد بیٹھ کر مسلسل 3 تسبیح یعنی 300 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ سکتے۔ پڑھنے کا طریقہ، اول و آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ میں تسبیح لے کر یا انگلیوں پر اشارہ کرتے ہوئے، جیسا کہ تصویر میں 3 انگلیوں کا اشارہ دکھایا گیا ہے، پڑھنا ہے اللہ صمد یا رزاق یا غنی۔ ان 3 ناموں کو ملا کر ایک بار گنا جائے گا۔ اسی طرح آپ نے اس کی تعداد کو مکمل کرنا ہے۔ جب آپ یہ عمل مکمل کر لیں تو اپنے دونوں ہاتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اٹھا لیں اور رو رو کر عاجزی کے ساتھ اپنے رزق کی تنگی کے لیے دعا کریں، اپنی نوکری کے لیے، کاروبار کے لیے اور گھر کی برکت کے لیے دعا کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ چند ہی دنوں کے اندر آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں واضح تبدیلی دیکھیں گے۔ رزق کے بند دروازے کھل جائیں گے اور غیب سے ایسی مدد آئے گی جس کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ اس مبارک عمل کو خود بھی کریں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ کسی اور کا بھی بھلا ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔